Thank you, sir, for your precious word. Now it's my honor to invite Sakil Hashmi, President of JDU Patna and a social activist. Please put your hands together and give him a huge round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullah. آج کا یہ پروگرام اور ہمارے اس پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے یقیناً بہار پر پیری نظر رکھنے والے انجینئر سید حسینی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں ان کا استقبال کرتا ہوں, خیر مقدم کرتا ہوں. انہی کے ساتھ ساتھ آج کے اس ڈیس پر پروفیسر مہجبی خانم, محترمہ چندرکانتا خان, JSS آدری کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سندیپ کمار, اور ہم سے پیشتر آپ جن کی گفتگو سماعت کر رہے تھے جناب قطب الدین سنجری صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. آج کے اس پروگرام کے آرگنائزر, شہر کے معروف شخصیت کے حامل, ایجوکیشن پر, معاشرے میں ایجوکیشن پر کام کر رہے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ سماج کے بچوں کو دور جدید کی تکنیکی تعلیم سے جوڑنے کی کوشش میں ہمہ وقت سرگرم برادر وقار جناب یعقوب اشرفی صاحب, وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو شروع کرتا ہوں. پڑھ اقرا کہ ہمیں علم کو پھیلانا ہے. پڑھ اقرا کہ ہمیں علم کو پھیلانا ہے. دور جہالت کے اندھیروں کو مٹانا ہے. ان دور جہالت کے اندھیروں کو مٹانا ہے. پڑھ اقرا کہ ہمیں دور تلک جانا ہے. پڑھ اقرا کہ ہمیں دور تلک جانا ہے. فکر انسان کو نئے دور میں پہنچانا ہے. پڑھ اقرا کہ ہمیں ظلم و فسطائیت کو مٹانا ہے. پڑھ اقرا کہ ہمیں ظلم و فسطائیت کو مٹانا ہے. ہمیں ظلم و فسطائیت کو مٹانا ہے. علم کی بنیاد پر ہمیں دنیا اور آخرت کو سجانا ہے. علم کی بنیاد پر ہمیں دنیا اور آخرت کو سجانا ہے. یقیناً آج کا یہ پروگرام تعلیم کے تعلق سے ہے. اگر اس کو اردو میں کہا جائے تو یوں کہ تعلیم پہلی ترجیح کا مطالبہ کرتی ہے. جیسا کہ آپ بینر پر دیکھ رہے ہیں, ایجوکیشن فرسٹ, ایجوکیشن مسٹ. پتہ یہ چلا کہ انسان کو زندگی کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم کا ہونا نہایت ضروری ہے. قرآن کی پہلی آیت کا تعلق تعلیم سے. غار حرا میں آقا علیہ السلام پر جو وحی نازل ہوئی, اس وحی کا تعلق تعلیم سے. تعلیم کے تعلق سے قرآن کریم میں بے شمار آیتیں موجود ہیں. بے شمار مقامات پر تعلیم کا ذکر ہے. تعلیم کے تعلق سے بے شمار احادیثیں موجود ہیں. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کے بعد دوسری جگہ پھر کہا گیا علم حاصل کرو اگر تمہیں چین جانا پڑے. ظاہر ہے کہ تاریخ کی فضاؤں کو چیر کر شمع نور جلانا علم ہی کا کمال ہے. لوگ چاند پر کمندیں ڈالنا چاہتے ہیں, ستاروں سے باتیں کرنا چاہتے ہیں, آسمان کی سیر کرنا چاہتے ہیں, سمندر کی گہرائیوں کو ناپنا چاہتے ہیں. کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف ایجوکیشن کی بنیاد پر. اور ایجوکیشن سے مراد یہ نہیں کہ صرف ہم نے مدرسوں میں پڑھ لیا, قرآن پڑھ لیا, قرآن کے حافظ ہو گئے. ہم ماحول کو سازگار بہتر تب بنا سکتے ہیں, ہم معاشرے کو عروج پر تب لے جا سکتے ہیں جب ہمارے سماج میں کوئی حافظ قرآن بھی ہو اور IAS بھی ہو. ہم سماج کو مضبوط تب کر سکتے ہیں جب ہمارے سماج میں کوئی عالم دین ہو اور عدالت میں جج کی کرسی پر بیٹھ کے فیصلے بھی سنا رہا ہو. ہم معاشرے کو مضبوط تب کر سکتے ہیں جب ہمارے سماج میں کوئی قرآن کا ماہر ہو اور سائنسداں بھی ہو. یہ ممکن ہے. ہم تاریخ کو دہرا سکتے ہیں.
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں، جتنا وقت گوگل کو دیتے ہیں، اتنا وقت اگر ہم اپنے مطالعے کو دیں، اگر ہمارا رشتہ کتاب سے ہو، اگر ہمارا تعلق تاریخ سے ہو جائے اور ہم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو پڑھنے لگے، اس کا مطالعہ کرنے لگے، تو ہم تاریخ کو پھر دوہرا سکتے ہیں۔ تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ انگریزوں کی حکومت میں ہی وہ ایک فرد تھے، علامہ فضل حق خیر آبادی، جو انگریزوں کی حکومت میں عدالت میں بیٹھ کر کے فیصلے بھی سنایا کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو مصلی امامت پر کھڑے ہو کر کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ یہ تاریخ بتا رہی ہے۔ تاریخ دہرانے کے لیے ہمیں اور ہمارے خاص طور سے ہمارے معاشرے کے گارجین حضرات کو اپنی خواہشات کو کم کرنا ہوگا۔ ہم غریبی کا رونا روتے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے بچوں کو پڑھانے کے بجائے، اپنے بچوں کو دور جدید میں ٹیکنیکل تعلیم سے جوڑنے کے بجائے، سماج میں آج اس بات کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ دور جدید جو ہے یہ کمپیوٹر کا دور ہے، یہ دور جدید جو ہے یہ تکنیکی تعلیم کا دور ہے۔ آپ سماج کو عروج پر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس طرح کی تعلیم سے جڑنا ہوگا۔ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے کہ آپ ٹیکنیکل تعلیم سے جوڑ بھی رہے ہیں، کمپیوٹر کی تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور سماج کے حفاظ کو، علماء کو وظیفہ بھی دے رہے ہیں۔ یعنی پوری طرح سے آپ چاہتے ہیں، آپ کی کوشش ہے کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ اور ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو مدرسوں میں پڑھتا ہے، جو دینی علم حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کی جدید تعلیم سے، ٹیکنیکل تعلیم سے بھی جڑ جائے۔ وہ انگریزی بھی بولے اتنی خوبصورتی سے جتنی خوبصورتی سے وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ دیگر زبان کا ماہر ہو جائے جتنی ہی خوبصورتی سے وہ قرآن کا ماہر ہے۔ دیگر ممالک میں، دیگر صوبے میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کئی زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ عام طور پر آپ کو انگلش کا آنا مست ہے، انگلش میں گفتگو، انگلش میں باتیں ضروری ہے۔ تعلیم کے تعلق سے کئی احادیثیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں علم سیکھو، علم تمہاری تنہائی کا دوست ہے۔ علم ہی ہے جو انسان کو اللہ کی اطاعت اور عبادت کراتی ہے، علم ہی ہے جس کی بنیاد پر اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے، علم ہی ہے جس کی بنیاد پر حلال اور حرام میں پہچان ہوتا ہے، علم ہی ہے جو انسان کو کامیابی کی منزل تک پہنچاتا ہے، علم ہی ہے جو انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے، علم ہی ہے جس نے سلیمان کو بادشاہ بنا دیا، علم وہ شے ہے جس نے حضرت یوسف کو مصر کے جیل سے نکال کر کے مصر کے تخت و تاج پر بٹھا دیا۔ یہ علم کا کمال ہے۔ ہم کب تک غریبی کا رونا روئیں گے؟ ہم کب تک دور حاضر کا رونا روئیں گے؟ پڑھنے لکھنے سے سب کچھ بنے گا، دور حاضر بھی اور آخرت بھی۔ کب تک روتے رہو گے کہ دور حاضر ہمارا نہیں ہے؟ السلام علیکم۔